الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وأولانا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ. محبوب المشائخ مخدوم زادہ سید محبوب اشرف جیلانی دامت برکاتہم العالیہ، صاحبزادہ سید عارف اشرف جیلانی دامت برکاتہم العالیہ و حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی مبارک اور مقدس محفل حضور پر نور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقع معراج کے سلسلے میں منعقد ہو رہی ہے. اسی مناسبت سے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ان کی نگاہ ناز نے مست مجھے بنا دیا، ان کی نگاہ ناز نے مست مجھے بنا دیا، فرش سے لے کے عرش تک سارا جہاں دکھا دیا، فرش سے لے کے عرش تک سارا جہاں دکھا دیا. یاد ہے مجھ کو طور پر تیری بلند ترانیاں، یاد ہے مجھ کو طور پر تیری بلند ترانیاں، مجھ سے کہا نہیں نہیں
مجھ سے کہا نہیں یار کو سب دکھا دیا، مجھ سے کہا نہیں یار کو سب دکھا دیا، دیکھا جو ان کو بانٹتے میں نے بھی بڑھ کے شوق سے، دیکھا جو ان کو بانٹتے میں نے بھی بڑھ کے شوق سے، دست عطا کے سامنے، دست عطا کے سامنے دست طلب بڑھا دیا، دست عطا کے سامنے دست طلب بڑھا دیا، کیوں نہ دل ریاض میں آئے نظر تجلیاں، کیوں نہ دل ریاض میں آئے نظر تجلیاں، غار حرا کے چاند نے، غار حرا کے چاند نے رخ سے نقاب ہٹا دیا، غار حرا کے چاند نے رخ سے نقاب ہٹا دیا، ان کی نگاہ ناز نے مست مجھے بنا دیا، فرش سے لے کے عرش تک سارا جہاں دکھا دیا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملک الحی القیوم۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جن آیات بینات کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا، پہلے ان کا ترجمہ۔ ارشاد ربانی ہوا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا بعبدہ، جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات، یا جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے قلیل حصے میں۔ کہاں لے گیا؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ اب مسجد اقصی کی تعریف ہو رہی ہے۔ مسجد اقصی کیا ہے؟ الذی بارکنا حولہ، وہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں، انہ ھو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی۔ یہ ان آیات بینات کا ترجمہ ہے۔ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کیسے چلے گئے، آسمانوں سے کیسے گزر گئے، سدرۃ المنتہا سے کیسے گزر گئے، مکہ سے کیسے گزر گئے، لامکہ سے کیسے گزر گئے۔ اعتراض کرتے ہیں نا۔ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے، انبیاء کی امامت فرمائی، وہاں سے پھر 7 آسمانوں سے گزرے، ہر آسمان پر انبیاء کرام سے ملاقات کی، پھر سدرۃ المنتہا پر گئے، پھر وہاں سے مکہ، پھر لامکہ، پھر قاب قوسین، پھر جنت اور جہنم کا مشاہدہ، پھر رب سے ملاقات، پھر 5 نمازوں کا تحفہ، اور جب واپس آئے تو بستر مبارک گرم تھا، دروازے کی کنڈی ہل رہی۔ یہ ہمارا عقیدہ۔ اور اس سفر معراج کے 3 حصے ہیں۔ 3 کتنے حصے؟ 3۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی، یہ پہلا حصہ۔
مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا، یہ دوسرا حصہ، اور سدرۃ المنتہا سے قاب قوسین، یہ تیسرا حصہ۔ اور نبی پاک علیہ السلام کی 3 شانیں ہیں، 3: بشریت، ملکیت اور محمدیت، اور تینوں حصوں میں ان تینوں شانوں کا ظہور ہوا۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی چلے تو بشریت کا ظہور ہوا، مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا پر چلے تو ملکیت کا ظہور ہوا، اور سدرۃ المنتہا سے جب قاب قوسین تک چلے تو محمدیت کا ظہور ہوا، تینوں شانوں کا ظہور۔ تو یہ ہمارا ایمان اور یقین۔ لیکن کچھ لوگ کیسے گئے، کیوں گئے، کس طرح گزر گئے؟ سائنس کہتی ہے کہ زمین کے بعد کچھ ناری کرے ہیں جس میں انسانی جائے تو جل کر خاک ہو جائے۔ کہتے ہیں وہاں سے کیسے گزر گئے، آسمانوں پر کیسے چلے گئے؟ اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب والشہادہ ہے، جو ہو چکا ہے وہ جانتا ہے، جو ہو رہا ہے وہ جانتا ہے، اور جو آئندہ ہونے والا ہے وہ جانتا ہے، جو ہم سوچ چکے ہیں وہ جانتا ہے، جو اس وقت سوچ رہے ہیں وہ جانتا ہے، اور جو آئندہ سوچنے والے ہیں وہ بھی جانتا ہے۔ وہ جانتا تھا ایسے بدبخت پیدا ہوں گے جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر معراج پر اعتراض کریں گے۔ اسی لیے جب اس نے قرآن میں ذکر کیا تو ایسے الفاظ بیان فرمائیں کہ سارے اعتراضات کا جواب ہو گیا۔ اگر غور کیا جائے، اب دیکھیں اس واقعے کو شروع کہاں سے کیا؟ لفظ سبحان سے، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ سبحان سے شروع کیا نا، کس چیز سے پاک؟ ہر قسم کی عاجزی اور انکساری سے پاک ہے، ہر قسم کے ضعف سے پاک ہے، ہر قسم کی کمزوری سے پاک ہے، ہر قسم کے عیوب اور نقائص سے پاک ہے۔ تو جب اس کی ذات میں کمزوری نہیں تو اس کا مطلب ہے وہ طاقت کا سرچشمہ ہے، اور جب وہ طاقت کا سرچشمہ ہے اور اپنے ہر چاہے پر قادر ہے تو اپنے محبوب کو ایک رات میں آسمانوں پر لے جا کر واپس لانے پر بھی قادر۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا، دوسری بات یہ نہیں کہا کہ میرا محبوب گیا، ہم لے گئے۔ اسرا بعبدہ، جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات۔ اب دیکھو، جانا اور ہے، لے جانا اور ہے۔ ایک 6 سال کا بچہ کہے میں صدر گیا، 4 سال کا بچہ کہے میں صدر گیا، آپ کہیں کیسے جا سکتا؟ اور اس کا باپ کہے میں اسے امریکہ لے گیا، کوئی اعتراض کرے گا؟ کیوں؟ ہم جانے والے کو نہیں دیکھ رہے، لے جانے والے کو دیکھ رہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ جانے والے کو نہیں دیکھ رہے، لے جانے والے کو دیکھ رہے ہیں۔ رب نے یہ کب فرمایا کہ میرا محبوب گیا؟ ہم لے گئے۔ اسرا بعبدہ، جو لے گئے اپنے بندے کو راتوں رات۔ جب لے جانے والے ہم ہیں تو اعتراض کرنے والے تم کون؟ ہم لے گئے تو وہ لے جانے پہ قادر ہے یا نہیں؟ سارے اعتراض کے جواب ہو۔ پھر کہتے نہیں روحانی ہوئی، جسمانی ہوئی، جسم مبارک یہاں رہا، روح مبارک چلی گئی، جسم نہیں گیا۔ سرکار نے خواب میں دیکھ لیا، ہم نے کہا بے وقوف، اگر خواب میں دیکھتے تو کافر اعتراض کیوں کرتے؟ اگر خواب کی بات ہوتی تو کافر کیوں اعتراض کرتے؟ بھئی خواب میں آدمی کیا کیا دیکھ لیتا ہے؟ میں آسمانوں پہ اڑ رہا ہوں، میں فلاں جگہ چلا گیا، میں نے وہاں سیر کی، اور جب آنکھ کھلی تو بستر پر پڑے۔ یہی ہوتا ہے نا، خواب میں تو پتہ نہیں کیا کیا دیکھ لی۔ تو خواب پر کوئی گرفت نہیں، پتہ نہیں کیا کیا آدمی دیکھ لے، میں بادشاہ ہوں، اب بیچارے کے پاس جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں، خواب ہے نا۔ تو اگر خواب کی بات ہوتی تو کافر اعتراض کیوں کرتے؟ کافروں نے اعتراض ہی اس لیے کہ سرکار نے فرمایا میں گیا ہوں جسم اقدس کے ساتھ، روح مبارک کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ جسم مبارک یہاں رہا، روح اقدس چلی گئی۔ اچھا، پھر اللہ نے الفاظ بھی ایسے استعمال کیے، بے عبد ہی۔ عبد کا اطلاق قرآن میں جہاں بھی ہوا اس سے جسم اور روح دونوں مراد، جسم اور روح دونوں مراد۔ ورنہ یہ کہا جاتا بے رسول ہی، بے نبی ہی، بے حبیب ہی، نہیں، نہ رسول ہی، نہ نبی ہی، نہ حبیب ہی، بے عبد ہی، جو لے گئے اپنے بندے کو راتوں رات۔ اور عبد کا اطلاق جسم اور روح دونوں پر ہوتا ہے۔ خالق کائنات نے بتا دیا میرا محبوب میرے پاس آیا تو جسم اقدس کے ساتھ آیا، روح مبارک کے ساتھ آیا۔
ایسا نہیں خواب میں دیکھ لیا یا جسم یہی رہا یا روح چلی گئی، نہیں، بعبدہ، کب گئی؟ لیلا، وقت بھی بتا دیا، رات میں۔ کہاں؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ لوگ سفر کرتے ہیں، اپنا سفر نامہ خود بیان کرتے ہیں۔ میرے حبیب کی شان یہ ہے، سفر انہوں نے کیا، سفر نامہ خالق کائنات بیان کر رہا، خالق کائنات بیان کر رہا ہے، اور بیان بھی قرآن میں کر دیا۔ اگر کوئی انکار کرے تو دار اسلام سے خارج ہو جائے، قرآن میں بیان کر دیا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، ایک ہوتے مشاہدہ، دیکھنا، آنکھ سے دیکھنا، ایک ہے سننا، سن کر آدمی انکار کر سکتا ہے، دیکھ کر نہیں کر سکتا۔ عینی شاہد، آئی وٹنس، گواہ وہی ہے نا، آنکھ سے دیکھے، کہتے میں نے دیکھا، کہتے میں نے سنا، جج کہے گا نہیں، سنائی باتوں پہ نہیں۔ بھئی چاند کا جو اعلان ہوتا ہے اسی لیے تو دیر لگتی ہے۔ کہتے جی گواہ لاؤ گے، جی ہم نے سنا ہے چاند ہو گیا، کہتے نہیں۔ آپ نے دیکھا؟ کہتے نہیں، رہنے دو۔ ہاں جب کوئی آیا اس نے کہا میں نے آنکھ سے دیکھا چاند، واقعی دیکھا مفتی صاحب، میں نے دیکھا، مفتی صاحب نے فتویٰ جاری کر دیا، ٹھیک، دیکھنے والا آ گیا، بلا تشبیہ و تمثیل۔ 1,24,000 یا کم و بیش پیغمبر اس دنیا میں آتے رہے، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دی، اللہ کے واحد ہونے کی گواہی دی، اس کے یکتا ہونے کی گواہی دی، اس کے اکیلا ہونے کی گواہی دی، سب نے گواہی دی۔ لوگوں نے کہا جس کی گواہی دے رہے ہیں آپ نے دیکھا ہے؟ کہا دیکھا نہیں، ایمان ہے، یقین ہے، جبریل امی آتا ہے، وہی آتی ہے۔ جب تک سن کر گواہی دینے والے آتے رہے سلسلہ چلتا رہا، دیکھا نہیں تھا نا، سن کر گواہی دے رہے تھے، ایک سے ایک بڑھ کر، آدم و صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، سب سن کر گواہی دے رہے تھے۔ سب سے آخر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئی، فرمایا اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا رسول ہوں۔ لوگوں نے سوال کیا جس کی گواہی آپ دے رہے ہیں آپ نے دیکھا ہے؟ فرمایا رأیت ربی عز و جل فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو بہت اچھی صورت میں دیکھا۔ اور جب چشم دید گواہ آ گیا، اوپر سے فتویٰ جاری ہو گیا، وَلَٰكِن رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اب نبی نہیں آئیں گے، اس لیے کہ اب دیکھنے والا آ گیا، آنکھ سے دیکھ کر، آئی وٹنس، چشم دید گواہ آ گیا، شاہدم و مبشرم و نذیرا، اے محبوب ہم نے آپ کو چشم دید گواہ بنا کر بھیجا، تو آنکھ سے دیکھا جبھی تو گواہی دی، اس لیے اب نبی نہیں آئے۔ بات مکمل ہو گئی۔ جب تک سن کر گواہی دینے والے آئے، آتے رہے ایک کے بعد ایک۔ میرے رسول نے کہا میں نے تو اپنے رب کو بہت اچھی صورت میں دیکھا ہے، اللہ نے مہر لگا دی، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ وَلَٰكِن رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، ختم نبوت کی مہر لگا دی، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، حضور علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر کے آئے، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے اور بہت سارے مشاہدات کیے، جنت اور جہنم کا مشاہدہ کیا، جنت میں جو جزا، جو نتیجہ اچھے اعمال کرنے والوں کو ملے گا اس کا مشاہدہ کیا، جہنم میں جو سزا اور دیگر سزائیں ملیں گی اس کا مشاہدہ کیا۔ تو ہم یہ واقعہ تو سنتے رہتے ہیں، لیکن آج ہم تھوڑا سا مختلف بیان کریں گے، صرف ان چیزوں کا بیان جو حضور علیہ السلام نے جو مشاہدات کیے۔ ویسے تو بہت سارے مشاہدات کیے، اور کچھ ایسے راز ہیں جو راز ہیں بتائے نہیں جاتے۔ مثلا حضور کتنی دیر رہے یہ کسی کو نہیں پتا، کتنی دیر رہے کوئی وقفہ اس کا کوئی نکال سکتا؟ اور سفر دیکھو تو اتنا لمبا، زمین سے آسمان، آسمان سے سدرۃ المنتہا، پھر قاب قوسین، مکہ لامکہ سب سے گزر گئی، کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ رب نے نظام عالم کو جامد اور ساکت کر دیا، کسی کو پتہ ہی نہ چلے میرا محبوب میرے پاس کتنی دیر رہا، رب جانے یا اس کا محبوب جانے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آئیے
ان چند چیزوں کو ذرا سا دیکھ لیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو سن کر ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے اور عمل کرنا چاہیے، جو سزائے نبی پاک علیہ السلام نے بتائی۔ حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنت والوں میں سے کچھ لوگ جہنم والوں میں سے کچھ لوگوں کی طرف جائیں گے۔ جنت اور جہنم میں ہوں گے نا، تو جنت والے کچھ جائیں گے کہاں؟ جہنم والوں کی طرف، اور ان کو دیکھ کر حیران ہوں گے، کہیں گے اللہ کی قسم ہم تو اسی وجہ سے جنت میں آئے کہ جو تم کہتے تھے، یعنی تم نے ہمیں جو کچھ بتایا تھا اس پر عمل کر کے تو ہم جنت میں آئے، تم کیسے جہنم میں چلے گئے؟ تم نے جو کچھ ہمیں بتایا اس پر عمل کر کے ہم جنت میں آئے، تم کیسے جہنم میں چلے گئے؟ وہ کہیں گے مسئلہ یہ ہے کہ ہم تمہیں تو بتاتے تھے، خود عمل نہیں کرتے، تمہیں تو بتاتے تھے، خود عمل نہیں کرتے۔ دوسری حدیث کا اسی وجہ سے ہم یہاں پہنچے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص کو لا کر دوزخ میں جھونک دیا جائے گا، اس کی اتڑیاں باہر نکل آئیں گی، پیٹ سے باہر نکل آئیں گی، بکھر جائیں گی، اور وہ ان کے ساتھ اس طرح گول چکر کاٹ رہا ہوگا جیسے گدھا چکی کے چاروں طرف گر چکر لگاتا۔ جہنمی اس کے گرد اکٹھے ہو جائیں گے اور کہیں گے اے فلاں شخص کیا بات ہے، کیا تم نے ہمیں نیکی کا حکم نہیں دیا تھا؟ ہاں دیا تھا، پھر تمہارے ساتھ یہ معاملہ؟ وہی بات میں تم سے تو کہتا تھا لیکن خود عمل نہیں کرتا، تم سے میں نے برائی کرنے کو منع کیا، میں نے خود برائی کی، تم سے میں نے نیکی کرنے کو کہا لیکن میں نے خود نہیں کی۔ وہ علماء، وہ خطباء، وہ مقررین، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو دوسروں کو نصیحت کریں اور خود عمل نہ کریں۔ قرآن کہتا ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے؟ لوگوں سے کہا نماز پڑھو، خود نماز غائب، لوگوں سے کہا جھوٹ نہ بولو، خود جھوٹ بول رہے ہیں، غیبت نہ کرو، خود غیبت کر رہے ہیں۔ جو کچھ لوگوں سے کہا اس کے برعکس خود عمل کیا، ان کے لیے یہ سزا ہے۔ اور آج کل یہی ہو رہا، اللہ ماشاءاللہ سارے علماء ایسے نہیں، جس طرح علماء کی فضیلت بیان کی، جس طرح مبلغین کی فضیلت بیان کی گئی اپنی جگہ مسلم ہے، اسی طرح وعید بھی بیان کی گئی، ان کے ساتھ یہ ہوگا۔ بے ادب، گستاخ، جو صحابہ کا گستاخ ہو، جو اہل بیت کا گستاخ ہو، جو بزرگان دین کا گستاخ ہو، جو تابعین تبع تابعین کا گستاخ ہو، جو ائمہ مجتہدین کا گستاخ ہو، اور سب سے بڑھ کر نبی پاک علیہ السلام کا گستاخ ہو، کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتا، سیدھا جہنم۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ان لوگوں کو چاہیے کہ اسی دنیا میں اپنے اعمال کو درست کر لیں۔ اسی لیے غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی الحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں عمل کے بغیر علم بیکار ہے اور اخلاص کے بغیر عمل بیکار ہے۔ یعنی اگر علم ہے اور عمل نہیں تو کوئی فائدہ نہیں، اور عمل ہے اس میں اخلاص نہیں تو کوئی فائدہ نہیں۔ یعنی عمل آپ دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، میں نماز پڑھوں تو لوگ نمازی کہیں، میں حج کروں تو لوگ حاجی کہیں، میں روزہ رکھوں لوگ کہیں روزے دار ہے، میں عبادت کروں بڑے متقی پرہیزگار ہے، سب منہ پر مار دے گی۔ صرف اللہ کی رضا کے لیے نماز تو اللہ کی رضا کے لیے، روزہ اللہ کی رضا کے لیے، کوئی بھی عمل ہو چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، دکھانے کے لیے نہیں، ریاکاری نہیں۔ تو غوث اعظم نے فرمایا عمل کے بغیر علم بیکار ہے اور اخلاص کے بغیر عمل بیکار ہے۔ آپ کے پاس علم ہے لیکن آپ نے عمل نہیں کیا، کوئی فائدہ نہیں، لیکن آپ نے عمل کیا اور دکھاوے کے لیے کیا، ریاکاری اس میں داخل ہو گئی، بیکار۔ ایک ہے اخلاص اور ایک ہے ریاکاری۔ اگر دکھاوا ہوگا ریاکاری تو اخلاص رخصت ہو جائے گا، اور اگر اخلاص ہوگا تو ریاکاری نہیں۔ تو یاد رکھیے علم حاصل کیجئے، اس پر عمل کیجئے، اور جب عمل کیجئے تو اس کے اندر اخلاص ہو۔
لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ تو اس لیے وہ علماء، وہ خطباء، وہ مقررین جو دوسروں کو نصیحت کریں اور خود عمل نہ کریں، انہی کے لیے یہ دونوں حدیثیں۔ جہنمی کہیں گے ہم تو آپ کی وجہ سے، جنتی کہیں گے ہم تو آپ کی وجہ سے یہاں پہنچے، آپ نے کہا تھا یہ عمل کرو، اس پر عمل کر کے ہم پہنچ گئے، آپ کیسے وہاں پہنچ گئے؟ کا وجہ یہ تھی تمہیں تو نصیحت کی تھی لیکن خود عمل نہیں کیا، خود عمل نہیں کیا۔ تو اس لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، چاہیے ان لوگوں کو جو دوسروں کو نصیحت کرنا بہت آسان ہے، خود عمل کرنا یہ بہت مشکل ہے۔ اور بزرگان دین اولیاء کاملین کا طریقہ یہی رہا کہ پہلے خود عمل کیا، اس کے بعد دوسروں کو نصیحت۔ اور جو خود عمل کرتا ہے اس کی زبان میں اثر ہوتا ہے، اس کی بات میں اثر ہوتا ہے، اور جب اس کی زبان سے کوئی لفظ نکلتا ہے لوگوں کے قلوب اور اذہان میں اثر کرتا ہے۔ اسی لیے بزرگان دین اولیاء کاملین کی تبلیغ میں اثر ہے۔ اب آئیے آگے چلیں۔ سرکار نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، شب معراج میرا گزر ایک قوم پر ہوا جن کے پیٹ گھر کی طرح تھے، یعنی اتنے بڑے تھے جیسے پورا گھر، اور ان کے پیٹوں میں سانپ بھرے ہوئے تھے جو باہر سے دکھائی دے رہے تھے، جیسے ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے نا، اندر کوئی چیز ہے تو باہر سے نظر آئے، ورنہ باہر سے نظر آئے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سود خور ہیں، سود کھانے والے۔ آج کل یہ چیز بھی عام ہے، خاص طور پر بزنس مین، کاروباری حضرات، کہا نہیں یہ تو چلتا ہے بھائی، پوری قوم ہی سود پہ چل رہی ہے، پورا پاکستان ہی سود پہ چل رہا ہے، اسٹیٹ بینک ہی سود پر ہے، سارے سود پر ہیں، تو ہم نے لے لیا تو کیا ہوا؟ یاد رکھو دو قسم کے لوگوں سے اللہ نے اعلان جنگ کیا ہے، ایک وہ جو اللہ کے ولی سے عداوت اور دشمنی رکھے، من آذالی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو اللہ کے ولی سے عداوت اور دشمنی رکھے، اللہ فرماتا ہے مجھ سے، میرا اس کے لیے اعلان جنگ ہے، مجھ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ کوئی اللہ سے لڑ سکتا ہے؟ کوئی اللہ سے جنگ کر سکتا ہے؟ اور دوسرا سود کھانے والا، اس کے لیے بھی اعلان جنگ ہے۔ قرآن نے کہا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ آدمی جو سود کھاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا نہیں رہ سکے گا بلکہ گر جائے گا اس کی طرح جس کو کسی جن نے یا شیطان نے اثر کر کے مخبوط الحواس بنا دیا، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا نہیں رہ سکے گا۔ اس لیے جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کو چاہیے اسی دنیا میں سچے دل سے توبہ کر۔ سود اگر آپ کی روزی میں شامل ہو جائے گا پورا رزق ناپاک ہو جائے گا، برکتیں اڑ جائیں گی، مصیبتیں شامل ہو جائیں گی، اور جتنا پیسہ آتا ہوا نظر آئے گا وہ بیماری میں، پریشانی میں، حادثات میں، مصیبتوں میں سب نکل جائے گا۔ اگر سود کا 1 کروڑ روپیہ مل رہا ہو اور رزق حلال کا 1 روپیہ مل رہا ہو تو 1 کروڑ کو لات مار دو اور 1 روپے کو لے لو، اسی 1 میں برکت ہوگی، اسی میں رحمت ہوگی، اسی میں کرم ہوگا۔ وہ 1 کروڑ آئے گا، اچھا 1 کروڑ مجھے مل گیا، میں تو بادشاہ بن گیا، میں تو یہ کر لیا۔ یہ نہیں پتا کہ وہ 1 کروڑ جو سود کا آ رہا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے آ رہا ہے، اپنے ساتھ بیماری، بے چینی، غربت، پریشانی، حادثات، یہ سب چیزیں لے کر آ رہا ہے۔ کہتے نہیں کہ تھوڑا سا تو ہے، تھوڑا سا تو لیا، زیادہ نہیں لیا۔ اب اس کی مثال آپ سمجھیں، آپ کے پاس دودھ کا ایک پورا کڑھاؤ رکھا ہو، دودھ جائز ہے؟ جائز ہے؟ کیوں آپ لوگ نہیں پیتے کیا؟ اچھا بچپن میں پیا تھا، چھوٹ گیا دودھ سب کا؟ دودھ پیتے ہیں نا، جائز ہے، حلال ہے۔ آپ کے پاس رکھا ہے، 1 بوند پیشاب کی ڈال دو، پیو گے؟ پی لو، 1 بوندی تو ہے۔ کہیں کہ نہیں جی نہیں ناپاک ہو گیا، کہ بھائی دودھ اتنا سارا ہے، 1 بوندی تو کہیے کیا ہوا؟ نہیں جی نہیں ناپاک۔ یہی مثال ہے، پورا رزق پاک ہے، 1 پیسہ سود کا آ گیا، سب ناپاک ہو گیا۔ تقویٰ تو یہی ہے کہ سب کو چھوڑ دیا جائے،
اور فتویٰ بھی یہی ہونا چاہیے کہ سب کو چھوڑ دیا جائے، سود کا ایک پیسہ بھی ہو اس سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اس پاکیزہ حلال طیب روزی میں 1 روپیہ بھی سود کا نہیں ہونا چاہیے۔ آج کل تو کسی کا کوئی دھیان نہیں، آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اتنا پیسہ آ رہا ہے، یہ ہے وہ ہے، رقم اپنی جگہ ہے اور سود بڑھتا جا رہا ہے۔ بہت سوں کو تو کاروبار اسی پر ہی ہے، پورا کاروبار اسی پر ہے، لوگوں کو سود دے رہے ہیں، باقی کھا رہے ہیں، رقم بھی اپنی جگہ ہے، پیسہ بھی آ رہا ہے، خوش ہو رہے ہیں۔ یہ نہیں پتا وہ پیسہ جو آ رہا ہے حرام کا اپنے ساتھ مصیبت، پریشانی، بے چینی، بے قراری، حادثات، یہ سب چیزیں لے کر آ رہا ہے۔ جس کام میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا نہ ہو، سمجھ لو کہ اس کو چھوڑ دو۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اس لیے حد الامکان ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ سود کا 1 روپیہ بھی ہمارے حلال رزق میں شامل نہیں ہونا چاہیے، 1 روپیہ بھی، اور لینا تو بہت دور کی بات۔ یہ ساری سزائیں نبی پاک علیہ السلام نے بتائیں۔ ان کے پیٹوں میں سانپ بھرے ہوں گے جو کہ باہر سے نظر آ رہے ہوں گے، اگر ایک سانپ گھس جائے تو کیا کیفیت ہوگی؟ اور جن کے پیٹ سانپ سے بھرے ہوئے ان کو کتنی اذیت اور کتنی تکلیف۔ اب آئیے ایک اور چیز، یہ بھی معاشرے میں عام ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، معراج میں میرا گزر ایک قوم پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے منہ اور سینے کو نوچ رہے تھے۔ اب یہ ناخن بڑھ جاتے نا، اس سے آپ کبھی نوچ کر دیکھیں تو کیا کیفیت ہوگی؟ خون نکل آئے گا اور نشان پڑ جائیں گے چہرے پر، جسم پر، ناخن بڑھے۔ اور اگر تانبے کے ہوں تب پھر کیا کیفیت ہوگی؟ فرماتے میں نے دیکھا جبریل یہ کون ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ افراد ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے، ان کی عزتوں کو پامال کرتے، یعنی غیبت کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ، غیبت بھی معاشرے میں عام ہے، سامنے کچھ پیچھے کچھ۔ سامنے جی آپ ہیں، بس آپ تو میرے دوست ہیں، آپ تو میرے جگری دوست ہیں، آپ تو یہ ہیں، اور اٹھ کر گیا دارے اس سے بڑا چیٹر تھوڑی ہے کوئی، یہ تو ایسے ہی آدمی ہے۔ یہی ہے نا، یہی غیبت ہے، آدمی کے پیٹھ پیچھے۔ ابھی وہ اٹھ کر گیا، آپ نے برائی شروع کر دی، وہ کہتے نہیں جی یہ چیز تو اس کے اندر ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا اگر وہ چیز اس کے اندر ہو اور بیان کرے تو غیبت ہے؟ فرمایا غیبت ہے، اگر نہ ہو تو وہ تو بہتان ہے۔ یہی تو غیبت ہے کہ اٹھ کر گیا اور تم نے بیان کرنا شروع کر دیا۔ اگر وہ چیز نہیں ہے اور پھر تم نے بیان کیا تو وہ تو بہتان ہو گیا۔ لہذا اس چیز سے اپنی زبانوں کو بچائیں، لوگوں کی عیب جوئی سے، ان کی غیبت سے۔ عام طور پر اس طرف کوئی دھیان نہیں دیتا، اور یہ چیز عورتوں میں بہت زیادہ ہے۔ خیر مرد بھی کچھ کم نہیں ہے، لیکن خیر عورتیں اس میں ذرا سے زیادہ ہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہر شخص اپنی اصلاح کرے، خود دیکھے، دوسرے سے کہنے کی ضرورت نہیں، نہ دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت۔ اپنا خود محاسبہ کریں، کیا ہم ایسا کر رہے ہیں؟ ہوتا ہے دانستہ طور پر، غیر دانستہ طور پر ہو جاتا عمل۔ تو خود اپنی اصلاح کریں، آئندہ ہم کسی کی غیبت نہیں کریں، آئندہ کسی کی عیب جوئی نہیں کریں۔ بھائی عیب اس پر نکالو نا کہ تم بے عیب ہو، جی میرے اندر تو کچھ بھی نہیں، میں تو متقی پرہیزگار ہوں، میں نے تو کچھ گناہ ہی نہیں کیا۔ کوئی انسان ایسا نہیں کہ جس نے کوئی غلطی نہ کی ہو، کوئی لغزش نہ ہوئی ہو، کوئی گناہ نہ ہوا ہو، جان بوجھ کر یا انجانے میں، دانستہ یا غیر دانستہ، ہر انسان سے کوئی نہ کوئی خطا لغزش ہوئی ہے۔ جب بشر ہے تو خطا ممکن ہے، بشر ہے تو خطا ممکن ہے۔ صرف ایک ہی بشر اللہ نے بنایا کہ جنہوں نے کوئی خطا نہیں کی، اور وہ صرف بشر ہی نہیں، وہ سید البشر
وہ افضل البشر ہے، وہ وجہ وجود بشر ہے، وہ وجہ تخلیق بشر ہے، یعنی ذات پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے تمام خطاؤں سے پاک کر دیا رسول کی ذات کو، اور ایک ہی وجود بنایا، نہ ان سے پہلے نہ ان کے بعد۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد ساری رفعت رسول کے لیے ہیں، ساری عظمت رسول کے لیے ہیں، ساری رفعت رسول کے لیے ہیں، ساری نعمت رسول کے لیے ہیں، ساری بلندیاں رسول کے لیے ہیں۔ اب اگر کسی کو بلندی چاہیے تو رسول کے قدموں میں ملے گی، ہم ان کے قدموں تک پہنچ جائیں، یہی ہماری معراج ہے، یہی ہماری معراج ہے۔ تو غیبت سے بچنا ہے، بچنا ہے، آواز کم آئیے، انشاءاللہ تعالی۔ تو اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا تانبے کے ناخنوں سے اپنے منہ اور سینوں کو نوچ رہے ہیں۔ جبریل یہ کون ہیں؟ سرکار وہ ہیں جو غیبت کرتے تھے، اپنے مسلمان بھائیوں کا گوشت کھاتے تھے۔ غیبت کرنا ایسے کہ جیسے گوشت کھانا، ان کی عزتوں کو پامال کرتے تھے۔ تو اسی دنیا میں ہم اپنے آپ کو اس چیز سے بچا لیں، اس فعل سے بچا لیں، تاکہ کل جو حدیث شریف آج بیان کی گئی ہے، اس اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمرے میں ہمیں نہ ڈالے، اس سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اب آئیے، یتیموں کا مال کھانے والوں کا انجام۔ بڑے آرام سے جائیداد پر قبضہ، دولت پر قبضہ، زمین پر قبضہ، مکانوں پہ قبضہ۔ دیکھے تھے بچے تو چھوٹے ہی تھے، ہم تو آرام سے قبضہ کر لیں، یہ تو بیچارے ابھی کچھ نہیں کر سکتے، مال پہ قبضہ کر لیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا معراج کی رات میں نے ایسی قوم دیکھی جن کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹوں کی طرح تھے، اونٹوں کے ہونٹ دیکھیں نا، اور ان پر ایسے لوگ مقرر تھے جو ان کے ہونٹوں کو پکڑتے تھے، پھر ان کے منہ میں آگ کے پتھر ڈالتے تھے جو ان کے پیچھے سے نکل جاتے تھے۔ اے جبریل یہ کون ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یتیموں کا مال ظلمن کھانے والے، یہ وہ ہیں یتیموں کا مال کھاتے۔ آج اس طرف کوئی توجہ نہیں، ہاں جب مریں گے تو دیکھا جائے گا، ہمیں کون دیکھنے والا، ہمیں کون پوچھنے والا۔ اکثر لوگ ہی کہتے ہمیں کون پوچھنے والا ہے، ہمیں کون دیکھنے والا۔ یاد رکھو جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تب بھی ایک دیکھنے والا ہے جو دیکھ رہا، اور وہ ایسے دیکھتا ہے جیسے دن کی روشنی میں دیکھتا ہے، ایسے رات کی تاریکی میں بھی دیکھتا ہے، جیسے تمہارے چہرے کو دیکھتا ہے ایسے ہی تمہارے دلوں کو بھی دیکھتا ہے۔ یہ کہنا کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے انتہائی غفلت ہے، نادانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اعمال و افعال و کردار سے باخبر، علیم بذات الصدور، دلوں میں چھپے ہوئے رازوں کو جانتا ہے۔ اس لیے ہونا یہ چاہیے کہ اگر آپ کسی ایسے منصب پر ہیں یا کوئی آپ کو ایسا عہدہ ملا یا ایسے لوگ ملے جو یتیم ہیں، ان کے مال سے اپنے آپ کو دور رکھیں، ان کی جائیداد، ان کی زمین، جو کچھ بھی ان کا ہے ان کو دے دیجیے، اس لیے کہ آپ کے پاس وہ امانت ہے، ان یتیموں کی امانت ہے، قیامت میں جواب دہ ہوں گے، اور وہی حشر ہوگا جو اس حدیث میں بیان کیا گیا۔ آگ کے پتھر ڈالے جائیں گے، ہونٹ اونٹوں کے ہونٹوں کی طرح ہو جائیں گے۔ تو جو لوگ ایسا کر رہے ہیں، جو یتیموں کا مال کھا رہے ہیں، بیواؤں کا، مسکینوں کا، ان کا مال، ان کی دولت، ان کی جائیداد، اس پر قبضہ کیے بیٹھے ہیں، سانپ بن کر بیٹھے ہیں، اور سوچ رہے ہیں ہمیں پوچھنے والا کون ہے، ہمیں دیکھنے والا کون ہے۔ ان کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے اور سوچ لینا چاہیے کہ ایک دیکھنے والا ہے جو دیکھ رہا ہے، اس نے ابھی تمہیں ڈھیل دے رکھی ہے، لیکن جب اس کی طرف سے پکڑ آئے گی، اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، قرآن کہتا ہے تمہارے رب کی پکڑ بڑی مضبوط ہے۔ اگر وہ کسی کو پکڑ لے تو اس کو کوئی چھڑا نہیں سکتا،
اور جس کو وہ آزاد کر دے اسے کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ اس لیے جن کے پاس جائیداد ہے، جن کے پاس زمینیں ہیں، جن کے پاس مال ہے، کسی کا بھی حصہ ہے، اپنی زندگی میں دے دو، قیامت میں اس حدیث کے زمرے میں نہ آؤ، کہیں وہ سزا نہ ملے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے ہیلے بہانے سے نہیں، یہ وجہ ہو گئی، یہ وجہ ہو گئی، یہ وجہ ہو گئی، وہاں کوئی وجہ نہیں چلے گی، کوئی وجہ نہیں چلے گی۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم وارجلہم، ان کے ہاتھ اور پیر کلام کریں گے۔ بھائی دنیا کی عدالت میں پیسے دے دو گواہ بدل جائے، جھوٹی گواہی دے دے گا۔ آج کل یہی چل رہا ہے نا، مقدمہ چل رہا ہے، بالکل آدمی خوش ہو رہا ہے، ہاں جی میرے حق میں، میرے حق میں۔ پتہ چلا کہ بالکل اینڈ ٹائم پر ایک گواہ آ گئے، انہوں نے آ کے گواہی دے دی، جج صاحب نے فیصلہ کر دیا۔ پتہ چلا وکیل بھی بک گیا، گواہ بھی بک گئے، جج بھی بک گئے۔ بتاؤ ایسے ملک میں کیا انصاف ہوگا جہاں جج بک رہے ہوں؟ جو انصاف کی کرسی پر بیٹھا ہے، گواہ جھوٹی گواہی دے رہے ہوں، کیا انصاف ملے گا؟ لیکن یاد رکھو ایک انصاف کرنے والا ہے جو ایک ہی مرتبہ انصاف کرے گا، اور ایسا انصاف کرے گا کہ انسان کو پتہ چل جائے گا۔ لہذا اس کی پکڑ سے بچو، اس کے انصاف سے ڈرو۔ کبھی یہ نہ کہو کہ مولا ہمارے ساتھ انصاف کر۔ دو آدمی تھے، ایک نے کسی کو قتل کیا تھا، اس پہ الزام تھا کہ اس نے قتل کیا ہے، اور دوسرے پر ویسے ہی الزام تھا۔ تو جس پر الزام تھا قتل کیا ہے، اس نے دعا کی مولا مجھے معاف کر دے، مولا میری خطا کو بخش دے، مولا رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے۔ اور جس پر ویسے ہی الزام تھا کسی اور خلبر کا، کسی چیز کا، اس نے کہا نہیں مولا میرے ساتھ انصاف کر، انصاف کر، انصاف کر۔ کیا ہوا؟ جج نے اس کو فیصلہ دیا اس کو قتل کر دیا جائے جس پر الزام تھا، اور جس پر قتل کا الزام تھا وہ بری ہو گیا۔ لوگوں نے کہا یہ کیا ہوا؟ کہا ایک بزرگ سے انہوں نے کہا یہ انصاف مانگ رہا تھا، وہ معافی مانگ رہا تھا، ہو سکتا ہے اس سے قتل خطا ہوا، جان بوجھ کر نہیں، ویسے ہی ہو گیا۔ اس نے معافی مانگی، رب نے معاف کر دیا۔ اس نے انصاف مانگا، رب نے پورا پورا انصاف کیا۔ انصاف نہیں مانگو، ایک چیز ہے نا عدل، اور ایک چیز ہے فضل۔ اگر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایک ایک عمل کا حساب لے اور اس پر ہمیں سزا دے تو اس کا عدل ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایک ایک عمل کا حساب لے اور اس پر سزا دے تو اس کا عدل ہے، اور اگر اپنے حبیب کے صدقے میں بلا حساب و کتاب بخش دے تو اس کا فضل۔ تو اب عدل چاہتے ہو یا فضل؟ ہے کوئی عدل چاہنے والا؟ نہیں مولا ہم عدل کے قابل نہیں، ہم تو تیرے فضل کے امیدوار ہیں، ہم تو خطاکار گناہگار ہیں، نہ جانے دانستہ یا نہ دانستہ طور پر کتنی خطائیں ہوئی۔ ہم عدل نہیں چاہتے، ہم تیرا فضل چاہتے ہیں، تیری رحمت چاہتے ہیں۔ اور جب بندہ عمل کرتا ہے تو اس کا عمل زمین سے آسمان کی طرف جاتا ہے، اور جب خدا فضل کرتا ہے تو فضل آسمان سے زمین کی طرف آتا ہے۔ اور یاد رکھو جو چیز زمین سے آسمان کی طرف جائے اس میں کمی ہو سکتی ہے، اس میں نقص ہو سکتا ہے، اس میں کسی قسم کی خرابی ہو سکتی ہے، لیکن جو چیز آسمان سے زمین کی طرف آئے اس میں کوئی خرابی نہیں ہو سکتی۔ تو ہمارے اعمال جو اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں اس میں کمی ہے، اس میں نقص ہے، اس میں ریاکاری ہے، لیکن جب میرا مولا رحم کرتا ہے اور اپنا فضل نازل کرتا ہے تو اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ آج کی رات اس لیے تو جاگ رہے ہیں، مولا اپنا فضل فرما دے، اپنے حبیب کے صدقے میں فضل فرما دے، عدل کے قابل نہیں۔ تو بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے یتیموں کا مال، جائیداد، پیسہ، جو بھی چیز ہے آپ کے پاس امانت ہے، ایک ایک پیسہ دے دو تاکہ قیامت کے دن اس مواخذے سے بچ جاؤ، اور جو وعید اس حدیث شریف میں ہے اس زمرے میں نہ آؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا معراج کی رات میں نے جہنم میں کچھ لوگ دیکھے جو آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے تھے۔ اب غور کرو، آگ کی شاخیں ان سے لٹکے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا جبریل کون ہے؟
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے والدین کو گالیاں دیا کرتے تھے. ماں یا باپ ان کو گالیاں دیا کرتے تھے. بات سمجھ میں آئی؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے والدین کو گالیاں دیا کرتے تھے. اب سن لیں وہ لوگ کان کھول کر جو والدین کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان کی حکم رسولی کرتے ہیں، ان کی نافرمانی کرتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر ان کے سامنے ان کو گالیاں دیتے ہیں. اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیں. سمجھ لیں کہ آگ کی شاخوں سے لٹکایا جائے. سچے دل سے آج ہی توبہ کر لو کہ کبھی ایسا عمل نہیں کریں گے. انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب، وہاں بھی کامیاب. آج کل یہ عام بات ہے. ذرا سی بات ہوئی، نہیں جی نہیں، ہم تو نہیں مانتے، ہم باپ کی بات نہیں مانتے، ہم ماں کی بات نہیں مانتے، اور یہ وہ کہ انہوں نے ہمیں دیا ہی کیا. ایک صاحب نے کہا جی ہم نے تو خود اپنی تربیت کی ہے. میں نے کہا ماشاءاللہ، آپ تو پیدا ہوتے ہی آپ نے اپنی تربیت شروع کر دی. سوچو، جب تم اپنے منہ پر سے مکھی اڑانے کے قابل نہیں تھے، کس نے تمہیں بچایا؟ ماں نے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھ کر اپنا خون پلا کے تمہیں زندہ رکھا، اور ولادت کے بعد 2.5 سال دودھ پلا کر تمہیں زندہ رکھا، ہر چیز کا خیال رکھا. اس کو تم گالیاں دے رہے ہو. باپ نے خون پسینے کی کمائی سے تمہاری پرورش کی. کہتے نہیں جی ہم زیادہ جانتے ہیں، ہم باپ سے زیادہ جانتے ہیں، یہ تو ایسے ہی ہے، یہ تو بڑے میاں ایسے ہی ہیں. یہ کیا جانے؟ باہر چلے گئے ملک سے، جی دیکھو ہم تو قابل ہیں، ہم تو باہر آ گئے. ایک صاحب نے کہا میں تو باہر، میں تو میری سیلری، میری جاب، یہ سب کچھ انہوں نے کیا دیا؟ میں نے کہا پڑھایا کس نے؟ پڑھایا کس نے؟ ادب کس نے سکھایا؟ تہذیب تمدن کس نے سکھائی؟ اور جب سب کچھ سیکھ لی تو کہتے نہیں جی یہ تو کچھ نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں، ہم باپ سے زیادہ جانتے ہیں، ہم ماں سے زیادہ جانتے ہیں. گالیاں دے رہے. یہ اسی تعلیم کا نتیجہ ہے جو آج کل دی جا رہی ہے. اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں، ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں جن کو پڑھ کر لڑکے باپ کو خپتی سمجھتے ہیں. یہ تو کچھ نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں. تو لہذا والدین کا احترام کرو. ان کا مقام یہ ہے کہ فجر کے بعد محبت سے ان کے چہرے کو دیکھو تو ایک حج کا ثواب ملے. کہ سرکار بار بار دیکھیں، کہاں بار بار ملے گا. جن کے والدین زندہ ہیں ان کے لیے اللہ کی نعمت ہے. روزانہ زیارت کرو، روزانہ ثواب لے لو. کتنی بڑی بات. اور غور کرو، جن کے چہرے کو دیکھنا ایک حج کا ثواب ہے، ان کا حکم ماننا، حکم پر عمل کرنا کتنا بڑا ثواب ہوگا. ان کی خدمت کرنا کتنا بڑا ثواب ہوگا. اس لیے جو لوگ خدا نخواستہ اگر اس زمرے میں آتے ہیں کہ کبھی ان کے منہ سے نازیبا الفاظ والدین کے لیے نکلا یا کسی نے گالی دی، اس کو چاہیے آج ہی سچے دل سے توبہ کر لے کہ آئندہ میں ایسا نہیں کروں. سمجھ میں آئی بات؟ ورنہ پھر وہی ہوگا جو اس حدیث میں بیان کیا گیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور بہت اہم بات جو اس حدیث شریف میں بیان کی گئی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر معراج کی رات ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے، اور جب وہ کچل دیے جاتے تو سر دوبارہ صحیح ہو جاتے، پھر دوبارہ پتھر مار کے کچل دیا جاتا، پھر صحیح ہو جاتے. یعنی یہ اذیت وہ بار بار برداشت کر رہے. سر صحیح ہو گئے نا، دوبارہ پتھر مارے گئے، کچل دیا، پھر صحیح ہو گیا، پھر کچل دیا. آقا نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز میں کاہلی سستی کرنے والے. سمجھ لو، نماز میں کاہلی سستی کرنے والے. سو رہے ہیں جی، اٹھ کے پڑھ لیں گے، کیا ہوا بھائی؟ فجر نکل گئی، چلو ظہر کے ساتھ پڑھ لیں گے. ظہر نکل گئی، عصر کے ساتھ پڑھ لیں گے. عصر، مغرب، مغرب عشاء، پتہ چلا 5 نمازیں قایا. جس وقت اس کے گھر سے ندا آئے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف،
سارے کاموں کو چھوڑ کر اس کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ، اور جب پہنچ گئے تو سمجھ لو کامیابی ہی کامیابی۔ وہ کہہ یہی رہا ہے آؤ کامیابی کی طرف، اور کامیابی ہم دنیا میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ ارے میں چلا گیا تو یہ گاہک نکل جائے گا، یہ گاہک کیسے آئے گا؟ جس نے پہلے بھیجا ہے وہی دوبارہ بھیج دے گا۔ جس کی نماز تم پڑھ رہے ہو، رزق تو اس نے، وعدہ تو اس نے کیا ہے نا، اس گاہک نے تھوڑی کیا ہے، اس پارٹنر نے تھوڑی کیا جو تمہارے پاس ہے، بلکہ آپ جائیں اپنے دوستوں کو بھی لے جائیں، آؤ بھائی مل کر نماز پڑھیں۔ ہوتا ہے نا کہیں گھومنے پھرنے جاتے، چلو بھائی اس کو لے لو اس کے لے لو، ذرا گھوم پھر کے آتے، سی بی او چلتے ذرا گھومیں گے، فلاں جگہ چلتے شاپنگ کریں گے گھومیں گے۔ نماز کے لیے بھی اسی طرح بلاؤ، دوست بیٹھے ہیں آؤ بھائی مل کے نماز پڑھ لیں۔ نماز وہ پڑھے گا ثواب آپ کو ملے گا۔ آپ کے کہنے سے اگر کوئی نمازی بن گیا، آپ کے کہنے سے اگر کسی نے نماز شروع کر دی، یہ ثواب جاریہ ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، تو نماز میں سستی کاہلی کرنے والے انجام آپ نے سن لیا قیامت میں کیا ہوگا۔ اس لیے آج ہی سے عہد کر لیں کہ نماز میں کاہلی یا سستی نہیں کریں گے۔ آواز پوری نہیں آئی؟ ہاں کچھ لوگ آگے والوں کی آواز سے فائدہ اٹھاتے ہیں، انہوں نے تو کہہ دیا ہمیں کیا ضرورت ہے کہنے، اور یہ سوچ رہے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو۔ ہاں میرے گھر میں نہیں بیٹھے ہو، وہ خود دیکھ لے گا، وہ دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے کہ کس نے انشاءاللہ کہا ہے۔ خیر انشاءاللہ کی برکت یہ ہوگی کہ آپ اس پر قائم ہو جائیں گے اور سستی نہیں کریں گے۔ اصل میں ایک ہوتا ہے انسان کا ول پاور، ہوتا ہے نا، آپ کو کہیں جانا ہے، بس مجھے جانا ہے میں جاؤں گا ضرور، لوگوں نے روکا نہیں آپ چلے گئے، ایک یہ چیز ہے نا۔ اسی طرح جب اس معاملے میں شیطان روکے، کہنا نہیں مجھے جانا ہے اور آپ چلے جائیں، اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی، اس کی رحمت شامل حال ہو جائے گی۔ اور اگر سستی کہ ہاں چلو آج نہیں تو کل چلے جائیں گے، پھر معاملہ رہ جائے گا۔ تو اس لیے اس معاملے میں سستی نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ڈیوٹی ہے، فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے، اور اس کا سوال بھی ہوگا۔ یہ نہیں کہ چھوڑ دیا تو بس گئے، نہیں قیامت میں بھی سوال ہوگا، بتاؤ کیوں نہیں پڑھی؟ اور وہاں عذر پیش نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ سب جانتا ہے، بہانہ نہیں بنا سکتا۔ بھئی سبق یاد نہیں ہے تو استاد سے بہانہ کر دیتے ہیں، جی میں سر میں درد تھا میں نہیں کر سکا، میں بیمار تھا، چھٹی کر لی، میں فلاں جگہ چلا گیا تھا۔ استاد کو کیا پتا، لیکن رب وہ تو سب جانتا ہے، کون بیمار تھا کون نہیں تھا، کس کا بہانہ ہے اور کس کا نہیں ہے۔ اس لیے اس ذات کے سامنے نہ کوئی بہانہ چلے گا، نہ کوئی نخرہ چلے گا، نہ کوئی اور چیز چلے گی، سیدھا سیدھا جو کچھ ہے بیان کرنا پڑے گا۔ تو اس سے بچنے کے لیے آج ہی یہ عہد کر لیں کہ کبھی بھی جان بوجھ کر سستی سے کوئی نماز قضا نہیں کرے۔ اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں اگر آپ یہ کر لیں آدھی سے زیادہ پریشانیاں دور ہو جائیں گی، حقیقت اللہ کی رحمت شامل حال ہو۔ اب آئیے آگے چلیں، اب میں اختتام کی طرف جا رہا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام کا گزر معراج کی رات ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے پاس ایک ہانڈی میں پکا ہوا گوشت، یعنی جو صاف ستھرا ہوتا ہے نا وہ رکھا ہے، اور ایک ہانڈی میں کچا سڑا ہوا گوشت۔ لیکن یہ لوگ اس پاکیزہ پکا ہوا گوشت چھوڑ کر سڑے ہوئے کچے گوشت کو کھا رہے۔ اب بتاؤ دو قسم کا ہوگا نا، اگر آپ کے سامنے ہو آپ کون سا کھائیں گے؟ پکا ہوا کھائیں گے نا، بھئی یہ صاف ہے پکا ہوا ہے، سڑا ہوا کچا کیوں کھائیں گے؟ لیکن حیرت کی بات یہ کہ وہ صاف ستھرا پاکیزہ پکا ہوا چھوڑ کر سڑا ہوا گوشت بدبودار وہ کھا رہے ہیں۔ سرکار نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ کون ہے یہ؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس پاکیزہ بیویاں تھیں، جن سے انہوں نے نکاح کیے لیکن ان کو چھوڑ کر یہ زنا کی طرف چلے گئے، یہ فاحشہ عورتوں کی طرف چلے گئے، یہ غلط کاموں کی طرف چلے گئے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اس لیے اس قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ آج جگہ جگہ گناہ کی دعوت دی جا رہی ہے، جس نے اپنے آپ کو بچا لیا سمجھو وہ کامیاب ہوا، خصوصاً نوجوان۔
آج کل جو میڈیا، سوشل میڈیا اور موبائل اس پہ ایسی چیزیں چل رہی ہیں، فیس بک ہے، بہت ساری چیزیں. پہلے تو آدمی جاتا تھا کسی سینما میں جا کر فلم دیکھتا تھا، ڈرتا تھا، ٹکٹ لینا ہے، لائن میں لگے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کوئی ابا کا دوست تو نہیں مل گیا، وہ جا کے خبر کر دے گا گھر والوں کو، یا کوئی رشتہ دار نہ مل جائے، ڈر ہوتا تھا نا. اور ٹکٹ لے کے سیدھے سینما میں گھس گئے، اب وہاں فلم دیکھی جو بھی، اب باہر نکلے پھر ڈر رہے ہیں کوئی دیکھ نہ لے، نہیں دیکھا چلو ٹھیک ہے فوراً چلے گئے. اب تو جانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں سینما موجود ہے نا، موبائل میں سب کچھ موجود ہے، وہیں بیٹھے بیٹھے دیکھ. اس لیے اس وقت زیادہ ضرورت ہے اپنے آپ کو بچانے کی. تو ان تمام چیزوں کو اپنے پیش نظر رکھیں. پاکیزہ حلال طیب گوشت کھائیں، مطلب آپ سمجھ رہے ہیں. غلط کچا بدبودار جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہرگز اس طرف نہ جائیں، ورنہ قیامت میں اس کے لیے بہت بڑی وعید ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. چیزیں تو بہت ساری بیان ہوئیں، بس میں آخری چیز بیان کر کے جو بڑی اہم ہے میں اپنی گفتگو کو مکمل کروں، کیونکہ روزہ بھی رکھنا ہے یا نہیں؟ رکھنا ہے ماشاءاللہ، اور آپ کو سحری کا ٹائم بھی دینا ہے. بس آخری چیز، ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک فرشتے کو دیکھتا تھا جو تخت پر بیٹھا تھا کوہ قاف پر، بڑی شان تھی. 70,000 فرشتے سب بستہ اس کے پاس ہاتھ باندھے کھڑے. 70,000، ایک دو نہیں. اتنا بڑا اس کا مقام، تخت پر بیٹھا ہے کوہ قاف پر، 70,000 فرشتے. میں نے کہا واہ، رب نے اس کو کیا عزت عطا فرمائی، کیا شان ہے. 70,000 فرشتے اس کے غلام ہیں. لیکن آقا کچھ دن کے بعد جب میں گزرا تو دیکھا کہ وہ بالکل زمین پر پڑا ہے، رو رہا ہے. نہ کوئی فرشتہ ہے، نہ اس کا تخت ہے، نہ وہ شان و شوکت ہے. میں اس کے پاس گیا، تجھ پر یہ عتاب کیسے ہوا، تیری یہ حالت کیسے ہوئی؟ ایک وقت تو میں نے دیکھا تھا کوہ قاف پر تخت پر بیٹھا ہے، 70,000 فرشتے ہیں. جانتے ہو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا جبریل، واقعی رب نے مجھے بڑی شان و شوکت عطا کی تھی. میں تخت پر بیٹھا تھا، 70,000 فرشتے میرے ماتحت تھے، میں رب کی عبادت کر رہا تھا. معراج کی رات تھی، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی سواری میرے سامنے سے گزری، میں تعظیم کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا. غور کرو، میں اپنے غرور میں رہا، میں اپنے تکبر میں رہا. سرکار سامنے سے گزر گئے، سواری گزر گئی، میں اپنے اسی تمکنت میں رہا. پس رب ذوالجلال کو جلال آ گیا اور مجھے اتار کر نیچے پھینک دیا. میرا حبیب تیرے سامنے سے گزرا تو کھڑا کیوں نہیں ہوا؟ تیری یہ عزت، یہ عظمت، یہ رفعت، یہ بلندی سب ختم، مجھے لا کر یہاں پھینکا. اب میں رو رہا ہوں لیکن رب مجھے معاف نہیں کر رہا. جبریل تم اللہ کے مقرب فرشتے ہو، تم جا کر سفارش کرو. حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بڑا رحم آیا اس پر، کیا اس کی شان تھی اور کیا اس کا حال ہے. میں رب کی بارگاہ میں گیا، مولا تو تو غفار ہے، تو تو ستار ہے، تو تو بخشنے والا ہے، مہربان ہے. مولا اس سے غلطی ہو گئی لیکن رو رہا، غلطی ہو گئی لیکن نادم ہے، گڑ گڑا رہا ہے، معاف کر دے اپنے حبیب کے صدقے میں. خالق کائنات نے فرمایا جبریل، غلطی تو بہت بڑی کی ہے لیکن تم سفارش کر رہے ہو، اب معافی اس بات پر ہوگی کہ یہ محبت کے ساتھ میرے محبوب پر درود پڑھ لے، ہم معاف کر دیں گے. محبت کے ساتھ درود پڑھ لے، معاف کر لیں گے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملک الحی القیوم. کہتے جب میں نے اس سے کہا یا رسول اللہ، وہ رونے لگا اور اس نے گڑ گڑا کر محبت سے آپ پر درود پڑھنا شروع کیا. اور اتنا پڑھا میں نے آج دیکھا پھر اسی تخت پر بیٹھا ہے، پھر اسی طرح 70,000 فرشتے اس کے ماتحت. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے کثرت سے سرکار پر درود پڑھتے رہو. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین
جل جلالہ و عم نوالہ اپنے نبی کی گستاخی برداشت نہیں کرتا، ان کی بے ادبی برداشت نہیں کرتا۔ اس لیے لازم ہے ہر مسلمان پر، واجب ہے، ضروری ہے کہ سرکار سے محبت کرے، ان کے بال سے بھی محبت کرے، ان کی آل سے بھی محبت کرے، اور ہر وہ چیز جس کا ظاہری یا باطنی تعلق رسول کی ذات سے ہے اس سے محبت کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ لیکن آج غفلت یہ ہے، کوئی صحابہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، کوئی اہل بیت کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، کوئی سیدہ کائنات کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، کوئی ائمہ مجتہدین کی شان میں، کوئی نبی کے شہر کی شان میں، کوئی منہ مبارک کی شان میں، مختلف لوگ اپنی زبانیں دراز کر رہے ہیں۔ ان کو پتہ نہیں یہ سارے عمل برباد ہو جائیں گے اگر ادنا سی گستاخی ہوئی میرے رسول کی شان، اور اگر محبت سے درود پڑھو گے اللہ تبارک و تعالی سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ وہ مشاہدات جو آپ کے سامنے ہم نے بیان کیے، لیکن یہی مشاہدات نہیں، میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ یہ صرف چند منتخب احادیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی اور جو سزائیں تھیں، ورنہ اور بہت ساری چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں۔ خیر بہرحال ہمارا تو ایمان یقین ہے، نبی پاک علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے، سرکار کو معراج ہوئی، اور حضور کی شان یہ تھی حضور مسجد حرام سے چلے تو مسجد حرام کی معراج ہو گئی، مسجد اقصیٰ پہنچے تو مسجد اقصیٰ کی معراج ہو گئی، انبیاء کی امامت کی، سارے نبیوں کی معراج ہو گئی، آسمانوں سے گزرے تو آسمانوں کی معراج ہو گئی، سدرۃ المنتہا پر پہنچے سدرۃ المنتہا کی معراج ہو گئی، مکان پہ پہنچے مکان کی معراج ہو گئی، لا مکان پہ پہنچے لا مکان کی معراج ہو گئی، اور حضور نے رب سے ملاقات کی، حضور کی معراج ہو گئی۔ اور اسی معراج کے بعد تشریف لائے، بستر مبارک گرم تھا، کنڈی اسی طرح ہل رہی۔ تو آج کی یہ رات معراج کی رات ہے، نبی کی بارات ہے، رحمتوں کی برسات ہے، اور رب سے نبی کی ملاقات ہے۔ اسی ملاقات کے صدقے میں، اسی رات کے صدقے میں ہم اسی لیے جاگ رہے ہیں، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم مقام کے ملنے پر جو نہ کسی رسول کو ملا، نہ کسی نبی کو ملا، نہ کسی فرشتوں کو ملا، جو اس رات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ قرآن نے کہا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، پھر وہ قریب ہوا، اتنا قریب ہوا کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ نبی نے اپنے رب کو، محب نے اپنے محبوب کو، طالب نے اپنے مطلوب کو سر کی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسی عقیدے پر قائم و دائم رکھے، اور نبی پاک علیہ السلام کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اسی محبت کی وجہ سے ہمارے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔